بہارے رمضان، بہارے رمضان، بہارے رمضان، بہارے رمضان۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا تو رب تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام بہار رمضان ٹرانسمیشن، اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر سے ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مدینے سے بولا بھاگا کے چل رہی ہے سیدہ چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر گا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر گا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت آواز، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج ہماری اس بزم کا جو موضوع ہے 3 رمضان مبارک یوم وصال حضرت فاطمہ الزہرا۔ آج موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ شان حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ علامہ صاحب آئے ہیں، ہمارے ساتھ حاضر ہیں، تو ہم ان سے سنیں گے کیا کہنے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کے، کہ جن کے آنے سے حضور بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کی شان کا یہ عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پردہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا فرماتا تھا کہ جب حضور پر آیت مبارکہ نازل ہوئی، عذاب والی آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو حضور غار میں چلے گئے تھے۔ صحابہ نے بھی حضور کو اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت عمر آئے ہیں، حضرت صدیق اکبر آئے ہیں، لیکن حضور سر نہیں تھے اٹھا رہے، اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ لیکن جب حضرت فاطمہ آئی، آ کر کہنے لگی کہ یا باری تعالیٰ، میں اپنی چادر اتار کر دعا کرتی ہوں کہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے، لیکن رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ محبوب کو فرما دو کہ ہم نے آپ کی امت کو بخش دیا ہے، حضرت فاطمہ کو کہو اپنی چادر نہ اتارے۔ شان حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ تو آج ان کا یوم وصال ہے، تو ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد وقاص صاحب حاضر ہیں، ہم ان سے سنتے ہیں ان کی شان کیا ہے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بہار رمضان میں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین آمین۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، اور 3 رمضان المبارک شہزادی کونین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہے وہ آج یوم وصال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر کروڑ کروڑ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین آمین۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کی ولادت کا ذکر کیا جائے تو 3 روایات اور اس کے علاوہ مختلف روایات کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کا جو یوم پیدائش ہے وہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 1 سال بعد ہوا،
अगर दूसरी रवायत को देखा जाए तो उसमें यूं वजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम की ऐलान नबुव्वत से 1 साल कबल हुआ। अगर अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जो शहजादी है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका जो यौम पैदाइश है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबुव्वत से 5 साल कबल, जब खाना काबा के अंदर खाना काबा की तमीर हो रही थी, फरमाया मक्कातुल मुकर्रमा में मेरे नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादी की पैदाइश हुई। सुभान अल्लाह, क्या बात, इनकी शान कैसी निराली है, कैसा अंदाज है, क्या बात कि जिनकी पैदाइश ही सबसे पहले निस्बत तो ये देखें कि ये बेटी किनकी है। हाय हाय, क्या बात। अगर बेटी की तरफ देखा जाए तो फिर भी कमाल है। हाय, अगर ये देखा जाए कि ये जोजा किनकी है हाय, तो फिर भी कमाल है। अगर ये देखा जाए कि ये वालिदा किनकी है तो फिर भी कमाल है। हाय 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 हाय, औलाद के हिसाब से देखा जाए तो औलाद कौन है? हाय, क्या अल्लाह अकबर, जन्नती जवानों के जो सरदार है उनकी माँ फातिमा ज़हरा है। क्या बात, अगर जोजा की तरफ आया जाए तो जो वलियों के इमाम है अली मुर्तजा, उनकी जोजा है। हाय हाय, तो अगर बेटी की तरफ आया जाए तो वो सारे नबियों के ताजदार मोहम्मद मुस्तफा हाय सल्लल्लाहु हाय अलैहि हाय, वसल्लम की सुभान बेटी है। अल्लाह, क्या बात। तो जिस अंदाज से भी आप इनकी देखेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज आपको शान एक निराली ही नजर आए। इनकी ऐसी अल्लाह ताला ने इनकी शान को बनाया है। सलाम साहब, हम सुन रहे हैं कि इनकी शान ये है, ये खुद भी जनती औरतों की सरदार हैं। जी जी, तो हम चाहते हैं कि आप ये भी बता दें कि इनका निकाह किससे हुआ, उनके जो शोहर हैं वो कौन हैं, उनके हवाले से भी हमें। इसमें भी निकाह की तारीख से हवाले से और इसके महीने के एतबार से इख्तिलाफ है। इसमें भी रवायात हैं। एक रवायत में यूं है कि आपका निकाह मुहर्रम के महीने में हुआ और रुखसती जुल्हज के महीने में हुई। दूसरी रवायत में ये मौजूद है कि आपकी जो है वो निकाह सफर के महीने में हुआ। चले ये चलते हुए एक और मसला मैं यहाँ पे वाज़ह कर दूं। वसौकात हमारे लोग कहते हैं कि जी मुहर्रम में निकाह जायज नहीं है। तो अब इस रवायत को लिया जाए जिसमें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह मुहर्रम के महीने में किया, तो बताएं कि कायनात में सबसे बड़ी इल्म वाली शख्सियत कौन है? माशाअल्लाह, मेरे हुजूर से बढ़कर कोई नहीं हो सकती। तो अगर मुहर्रम में निकाह जायज ना होता तो मेरे हुजूर क्यों फरमाते? बेशक बेशक। अगला सवाल कहते हैं कि इसलिए जायज नहीं है क्योंकि मुहर्रम के महीने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात का दिन है। तो यहाँ पे ये भी सवाल अपने ज़हन नशीन रखे कि क्या पीर शरीफ वाले दिन निकाह जायज है कि नहीं जायज? सुभान अल्लाह, अगर जायज है, जवाब हाँ के अंदर है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर पीर शरीफ वाले दिन निकाह जायज है तो आप किताबें उठा के देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन भी पीर है। बेशक। तो अगर पीर शरीफ वाले दिन निकाह जायज है तो मुहर्रम में निकाह जायज कोई नहीं। अगर आगे चलिएगा, जुम्मतुल मुबारक दिन निकाह जायज है कि नहीं जायज? बिल्कुल जायज है। हालांकि किताबें उठा के देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का दिन जो है वो क्या है? वो जुम्मतुल मुबारक है। अगर पीर शरीफ वाले दिन निकाह जायज है, जुम्मे वाले दिन निकाह जायज है, तो फिर मुहर्रमुल हराम के अंदर में निकाह जायज है। दूसरी रिवायत में यह मौजूद है कि आपका निकाह सफर के महीने में हुआ। अब सफर के महीने में भी लोगों के अंदर इस तरह की बदगुमानियां पाई जाती हैं जिसे इस्लाम बदशकुनी का नाम देता है। वो कहते हैं कि मुहर्रम में भी शादी जायज नहीं और सफर में भी शादी जायज नहीं। सफर में क्यों नहीं, इसका पहलू ये बयान करते हैं कि सफर के महीने में इसलिए जायज नहीं कि सफर का महीना मनहूस है। अगर देखें सफर का महीना मनहूस होता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के महीने में अपनी बेटी की शादी क्यों करते? पहला तो सवाल ये है, कहते हैं कि ये मनहूस है, इसमें शादी जायज नहीं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहजादी कौनैन जन्नत का निकाह हजरत मौला अली शेर खुदा से सफर के महीने में ये जायज करके बता दिया कि सफर का महीना मनहूस नहीं है, बल्कि फरमाया हर दिन हर महीना अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। अगला सवाल ये लोगों के ज़हन के अंदर पैदा होता है कि अगर निकाह हो जाए तो वो जायज नहीं होता, अगर जायज हो जाए तो औलाद नहीं होती, अगर औलाद हो जाए तो बच्चे नहीं होती। इन सारे सवालों का हल यही है, अगर निकाह जायज ना होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी का निकाह क्यों करते? कहते औलाद नहीं होती। मैंने कहा औलाद ना होना ये देखें कि नबी पाक अलैहि सलाम की शहजादी के घर इमाम हसन इमाम हुसैन आए कि नहीं आए। और अगला सवाल जो आपका लुत्फ देगा, वो कहते हैं अगर औलाद हो जाए तो अच्छी नहीं होती। मैंने कहा ये बताओ कि कौनैन जन्नत अल्लाह अकबर हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद वो हुई जो अल्लाह ताला ने जन्नती जवानों के सरदार बना दिया। क्या बात है। तो जिस अंदाज से भी देखेंगे आप इनकी शान को एक निराला ही पाएंगे। तो आपका क्वेश्चन कि कब हुई, तो ये दोनों रिवायात मौजूद है, मुहर्रम का भी और सफर का भी। और इनका निकाह किससे हुआ? वो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह। क्या शान है हज़रत अली की। सलामा साहब,
یہ مہینے تو رب تعالیٰ نے بنائے ہیں، محرم، سفر، ربیع، جو بھی مہینے ہیں رب تعالیٰ نے بنائے ہیں، جی لیکن ان کو منحوس کہنا کیسا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ منحوس ہے، اس طرح کے، اس کے حوالے سے کچھ۔ مہینے کو منحوس کہنا یا کسی دن کو منحوس کہنا، اسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، اسلام میں بدشکرنی کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے اسلام نے ہماری کوئی تربیت نہیں کی کہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سارا دن ہے۔ بے شک بے شک اگر ہفتے والے دن، اتوار والے دن، جمعے والے دن اگر نکاح جائز ہے تو اس کے علاوہ منگل والے دن بھی نکاح جائز ہے۔ بے شک اگر ربیع الاول شریف کے اندر نکاح جائز ہے تو محرم کے اندر بھی نکاح جائز ہے، سفر کے اندر بھی نکاح جائز ہے۔ تو اسلام کے اندر ایسا کوئی پہلو نہیں ہے کہ آپ اسے بیان کریں کہ اسے بعد اللہ اکبر جو ہے وہ منحوس قرار دیا گیا، بلکہ سارے دن کے اندر ہر چیز جائز ہے۔ اور یہ اگر اپنے ذہن کے اندر وسوسہ ڈال لینا کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، تو اسے صرف بدشکونی کا نام دیا گیا۔ ایسے اسلام میں کسی چیز کا تصور نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، میرے ذہن میں پہلے سوال بھی آیا تھا کہ علامہ صاحب سے یہ سوال کریں کہ جو آپ نے پہلے ہی جو ہے نا ارشاد فرما دیا کہ اس مہینے میں نکاح کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں، جو آپ نے ارشاد فرما دیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم اگلا سوال آپ سے یہ کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا اسلام میں کیا کردار ہے؟ انہوں نے کیا کردار نبھایا ہے اسلام کے اندر؟ کیا قربانیاں حضرت دی ہیں؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اگر کردار دیکھا جائے تو آپ کی ساری زندگی ہی اسلام کے مطابق تھی۔ بے شک، کیا اس میں تو بات ہے۔ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، آپ جتنی کرے گی، جتنی مرضی بڑھاتے جائیں۔ واہ، آپ کی بچپن سے لے کر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، فرمانے لگے اب جو حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا اس وقت کتابوں کے اندر لکھا ہے آپ کی عمر 15 سال تھی اور مولا علی شیر خدا کی 21 سال تھی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب سے میری زوجہ بنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، تو فرمایا کہ ساری زندگی بھی مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں بے دیا۔ شک بے یہ شک اسلام میں کردار نہیں ہے تو اور بے کیا؟ شک بے شک۔ اگر اسلام میں کردار کی بنیاد دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایک غیر مسلم حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سارے صحابہ نے اس کی مدد کی، کسی نے سواری دی، کسی نے رقم دی۔ مولا علی شیر خدا نے اپنی دستار اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی، فرمایا یہ میں نے کل خریدی تھی، میں نے تجھے تحفے کے اندر دے دی۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میرے کھانے کا بھی انتظام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے ارشاد فرمایا دیکھو ذرا ان کے گھر میں کیا بنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جب حضور کی دہلیز سے نکلا، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے جدا ہوا تو سامنے نظر فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ جا پڑی۔ کہنے لگے جب ان کے دروازے پہ پڑی تو میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر پہنچا، سنو اسلام کے اندر کیا کردار ہے۔ کہنے لگے جب دروازے پر دستک دی، آپ نے پردے کی حالت میں پوچھا آنے والا کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا آیا ہوں، اور ایک غیر مسلم آیا ہے، اس نے اسلام قبول کیا، وہ بھوکا ہے، اس نے کھانا کھانا ہے۔ تو اسلام کے اندر کردار یہ ہے، آپ ارشاد فرماتی ہے، فرمانے لگے میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیٹوں نے 2 دن سے نہیں کھایا، پر ٹھہر اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے۔ فرمایا ذرا ٹھہر اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں تو یہی سوچنے پہ مجبور تھا کہ اپنے بیٹوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا اور ارشاد فرما رہی ہیں کھانے کو بڑا کچھ ہے۔ کہنے لگے میں دروازے پہ کھڑا رہا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا بستر ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھا کر لائے۔ کہنے لگے سلمان یہ لے جا، اسی گلی کے کونے پر ایک یہودی ہے، وہ ان چیزوں کو گروی رکھ لیتا ہے اور اس کے بدلے جو بھی دے گا جو ہے وہ گندم بھی دے گا، سرکہ بھی دے گا، کھجورے بھی دے گا، پانی بھی دے گا، رقم بھی دے گا، جو کچھ دے گا وہ میرے پاس لے آنا، اس بستر کو گروی رکھ کر میں اسے کھانا بنا کر جو ہے اس کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ آپ کہتے ہیں میں سوچ کے اندر مبتلا ہو گیا کہ یہ پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی اور شانوں والی عزت والی بیٹی کا شانوں والا بستر ہے، وہ یہودی تو غیر مسلم ہے، اس کے گھر میں کیسے پہنچا ہوں؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی یہ رسول اللہ کی بیٹی کا حکم ہے، ماننا پڑے گا۔ کہنے لگے میں نے مانتے ہوئے وہ بستر قبول کیا۔ اب کہنے لگے جب یہودی کے دروازے پر پہنچا، میں نے دروازے پہ دستک دی، وہ یہودی کہنے لگا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یہ میں بستر گروی رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے جو سرکہ وہ ہے وہ پانی کھجورے یہ لینا چاہتا ہوں، رقم لینا چاہتا ہوں۔ وہ جب دیکھا کہ بستر بڑا نرالا تھا، خوشبو والا بستر تھا، کہنے لگا یہ گروی رکھنے کا آپ کے ذہن کے اندر سوچ گمان کیسے آیا؟ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا یہ بستر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان آیا، اس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، تو اس لیے اسے گروی رکھ کے جو سامان ملے گا اس کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب اس یہودی نے سنا تو اس کی بھی قسمت جاگ اٹھی، کہنے لگا سلمان یہ لے جا۔
کہنے لگے بستر بھی لے جا، جو بھی لے جا، گندم بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، پیسے بھی لے جا، جو دل چاہتا ہے لے جا، اور یہ بستر بھی لے جا۔ کہنے لگے کیوں یہ کر رہا ہے؟ کہنے لگے آج صبح قرآن شریف کے اندر میں نے پڑھا تھا، کہنے لگے آخر کے اندر ایک امت ایسی آئے گی، ان کی اللہ اکبر گھر والوں کی یہ شان ہوگی، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کریں گے۔ کہنے لگے آج نظارہ میں نے صبح پڑھا تھا، آج تو نے دن کے اندر دکھا دیا ہے۔ کہنے لگے یہ ساری چیزیں لے جا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ یہودی جو ہے وہ خود جا کے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو جب اسلام کی بات آئے، کردار کی بات آئے، تو آپ کا کردار یہ ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کے کردار کو دیکھ کے کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ایک سوال آیا ہے کہ اپنی حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے جنازے کے لیے کیا وصیت کی تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے جنازے کے لیے یہ وصیت کی کہ آپ نے بچپن سے لے کر جب تک آپ کی زندگی تھی، آپ نے بالکل وہ شریعت کے مطابق جو پردے کا اہتمام تھا وہ کیا تھا، اور آخری وقت بھی آپ نے یوں ہی وصیت فرمائی کہ فرمانے لگے کہ جب میرے جنازے کے اٹھانے کا وقت ہو تو میرا جنازہ اس وقت اٹھایا جائے، فرمایا جب رات کا پچھلا پہر ہو، یعنی کہ سورج غروب ہو چکا ہو۔ کسی نے پوچھا یا سیدہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی زندگی کے اندر کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو میں یہ تمنا اور جستجو رکھتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی جنازے پر بھی میری غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو یہ ایسی وصیتیں ہیں، ان وصیتوں کو دیکھ کر ہمیں بھی اپنے گھر کی خواتین کو یہ تعلیمات دینی چاہیے، یہ کردار اپنانا چاہیے۔ اور علماء نے یہ جملہ لکھا ہے، کہنے لگے جس انداز سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی تربیت کی ہے، کہنے لگے اگر اسی انداز سے ہر والد، ہر بھائی اپنی بہن، اپنی ماں، اپنے گھر والی کی اس طرح تربیت کرنا شروع کر دے، علماء فرماتے ہیں یہ بات اس چیز پر علماء متفق ہیں، اگر اسی انداز سے تربیت ہو جسی انداز سے میرے مصطفیٰ نے کی تھی، کہنے لگے کسی بھی گھر کے اندر بے سکونی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اسلام کو فالو کیا ہے۔ جب اسلام کو کردار اپنا ایسا اپنایا ہے کہ دیکھیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی وصیت کیا ہے، کہنے لگے زندگی کے اندر کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تو میرا جنازہ بھی اس وقت اٹھانا کسی غیر محرم کی وجہ نہ پڑے۔ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ اب ہمارے پروگرام کا اختتام پر جا رہا ہے، تو ہم آخری سوال علامہ صاحب سے کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ کس نے بنایا؟ وہ کون سی شخصیت تھی جس نے آپ کا جنازہ پڑھایا؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے آپ کا جنازہ پڑھایا، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جنازہ پڑھایا، اور راجہ کول یہ کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا اس وقت خلافت دور تھا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یقیناً تمام نبیوں کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین انسان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو راجہ کول یہی ہے کہ آپ کا جنازہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھایا تھا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا کہنے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کے، ماشاءاللہ آپ نے سنا ان کی شان کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مائی بہنوں کو سب کو ان کے پیروکار پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ علامہ صاحب سے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ مالک مولا تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی کا ذکر ہوا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک مولا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوا، مالک مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک مولا اس بہار رمضان ٹرانسمیشن کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ مسائل سیکھ سکیں، شریعت سے واقف ہو سکیں، اللہ ان کو دارین کے اندر کامیابیاں عطا فرما اور ان کی اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک مولا آج
3 رمضان المبارک یوم وصال فاطمۃ الزہرا ہے، مالک مولا ان کے مزارات پر کروڑ کروڑ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، نصرتوں کا نزول فرما۔ مالک مولا ان کی قبر پر اللہ کروڑ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو انہوں نے اسلام کے اندر کردار کو نبھایا، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی ان کے کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسی کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ اللہ تیری بارگاہ میں خصوصاً دعا کرتے ہیں، فلسطین مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی مال جان عزت اولاد آبرو کی حفاظت فرما، مالک مولا غیبانہ ان کی مدد فرما، مالک مولا اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان منہ کالا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ صحبہ اجمعین۔